بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ملتان سے خط لکھا ہے جناب خالد احمد صاحب نے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ امت میں اختلافات اور فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء اور حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ سیرت طیبہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ جناب خالد احمد صاحب، اگرچہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی بار بات ہوئی، لیکن حقیقت میں مشکل اتنی بڑی ہے کہ اس پر جتنی بار بات کی جائے وہ کم ہے۔ لوگوں کو بار بار یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ والی جو صورتحال بن رہی ہے اور جس کو کچھ قوتیں اندرونی اور بیرونی وہ باقاعدہ بڑھا رہی ہیں، ان سب کو شیطانی قوتیں ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں یا مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑوائیں، ایک دوسرے کے دشمن بنائیں اور ایک دوسرے کے قریب لانے کے بجائے ایک دوسرے کا مخالف بنا کے دوریاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو کیا ہم سب نہیں جانتے کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ آپ نے سب سے پہلا کام تعمیر مسجد کے ساتھ ہی جو اجتماعی انداز میں کیا جانے والا تھا وہ مواخات کا تھا۔ مواخات کا معنی ہے کہ ایک علاقے میں، ایک شہر میں رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا جائے۔ ایک بنیادی اصول تو سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہی لکھ دیا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے پہنچایا ہے کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو باقاعدہ ایک عمل کی شکل میں تبدیل کیا اور مدینہ منورہ میں ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے ساتھ ملا کر انہیں باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ یہ فلاں کا بھائی ہے اور یہ فلاں کا بھائی ہے، اور خود آپ نے سیدنا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی صرف یہ اعلان نہیں تھا بلکہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ لوگوں نے اپنے بھائی کو، چاہے وہ انصار سے ہو یا مہاجر، انہیں اپنے کاروباروں میں شریک کر لیا، اپنے معاملات میں شریک کر لیا، اور واقعی بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے اور ثابت کیا کہ ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اپنے معاملات کو ہمدردی کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر، تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اس ملک میں یا امت اسلامیہ میں جہاں کہیں بھی جو لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں، گروہ بندیاں بناتے ہیں اور ان کو آپس میں لڑواتے ہیں، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر گروہ بندیاں کریں یا علاقوں کی بنیاد پر یا مسلکوں اور مذہبی فرقوں کی بنیاد پر، وہ آپس میں ایک دوسرے کو الجھانے کی کوشش کریں، تو یقیناً وہ شیطان کے مشن پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ یہ نہیں تھا۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے تو تمام انسانوں کو ایک جیسا بنایا، اور ان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الناس سواسیۃ کاسنان المشط، سارے انسان دنیا بھر کے یہ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں، یعنی وہ قابل احترام ہیں، اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر مسلمانوں کو تو یہ بتایا کہ تم آپس میں اس طرح ہو کہ جیسے بدن کے تمام اعضاء اس بدن کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، جسم کی کھال، ایک ایک بال، کسی ایک عضو کو بھی یا بدن کے کسی ایک حصے کو بھی اگر تکلیف پہنچے تو کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ باقی اعضاء وہ مطمئن ہوں اور کہیں کہ یہ تکلیف تو پاؤں کو ہے تو ہمیں کیا، ہم تو اپنی صحیح حالت میں ہیں۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ درد کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے اور آدمی بخار اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے مل لیں، بے شمار جو لوگ بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو اکثر جگہوں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے،
چاہے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، اس انفیکشن کے ذریعے سے انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ درد اس کے علاوہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مثال دے کر ہم مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم ایک امت سے تعلق رکھتے ہو اور تمہیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات تو ہمیں اور زیادہ اس بات پر آمادہ کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے اہل کتاب کے حوالے سے یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہیں انہیں بت پرست مت کہو، بلکہ یہ اہل کتاب ہیں۔ اور اہل کتاب کے حوالے سے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی تمہاری ان سے کوئی بات ہو، کسی بات پر بحث ہو یا گفتگو کرنے کا موقع ملے یا سمجھانے بجھانے کی بات ہو رہی ہو، تو آغاز اس نقطے پر کیا جائے کہ اے اہل کتاب آؤ ہم اس بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ دیکھیے، دنیا کے تمام یہودی، تمام عیسائی اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور کم از کم تمام یہودی موسیٰ علیہ السلام تک سابقہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام عیسائی مسیح علیہ السلام تک سابقہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حلال اور حرام میں بے شمار چیزیں ان کے درمیان میں مشترک ہیں۔ تو جب بھی کسی فریق مخالف سے بات کرنے کا موقع ملے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو نقطۂ اتفاق ہے، جس پر متفق ہوا جا سکتا ہے اور ہو چکے ہیں وہ لوگ، جو مشترک ہے، تو اس سے آغاز کیا جائے۔ اس سے قربتیں بڑھتی ہیں۔ جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہاں ان 4-5 چیزوں میں تو ہم بالکل ایک جیسے ہیں، تو جن باتوں میں اختلاف ہے آہستہ آہستہ اس کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے اور حق تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں شامل کرتے ہیں، اصحاب رسول کے اپنے آپ کو محبان کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول سے محبت رکھتے ہیں، یا آل رسول سے ہم محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے، اور پھر مسلمانوں کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت کو نقصان پہنچانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے۔ جھوٹے الزامات لگانا، بے وجہ تکلیف پہنچانا، جان تک ان کی نقصان میں پہنچا دینا، قتل تک کر دینا، مال لوٹ لینا، اور اس طرح کے کئی ظلم اور زیادتیاں جو ہم آئے دن سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ جو ہمیں اہل کتاب سے بھی الجھنے کی اجازت نہیں دیتا اور یہ فرماتا ہے کہ ان باتوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرو جس پر تم لوگ اور اہل کتاب متفق ہیں۔ متفقہ باتوں پر بات کرنے سے اختلافی باتوں میں بھی کوئی نہ کوئی سلجھاؤ ہو سکتا ہے اور آپس میں قربتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ اہل کتاب تک اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات پہنچائیں، ہم آپس میں ہی الجھنا شروع کر دیں۔ اس میں شیعہ سنی کا، بریلوی دیوبندی کا، اہل حدیث سنی کا، اور حنبلی مالکی اور حنفی کا جھگڑا کھڑا کر کے نت نئے فساد کی کوئی نہ کوئی صورت تلاش کرتے رہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جتنا بھی تاریخ کا مطالعہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا، جب کوئی شخص اختلاف کی راہ پہ چلتا ہے تو ہر موڑ پر ایک نیا اختلاف اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی وہ نقطہ اتفاق تلاش ہی نہیں کر پاتا اور زندگی اسی مصیبت میں گزارتا ہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوگا۔ تو اس اعتبار سے امت میں اختلاف پیدا کرنے والے لوگ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وہ اپنی آخرت بھی تباہ کریں گے اور اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ ہم اہل ایمان کو جو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ ایمان لے آیا، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لیا، ایک قبلہ ہے سب کا، نمازیں ایک جیسے پڑھتے ہیں، تو ان سب کے درمیان میں اتفاق اور محبت کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔
اختلاف اور نفرت کی راہیں تلاش نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ ایمان بھی جائے گا اور جان و مال کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک میں بھی اور جہاں کہیں بھی ہم جائیں، جو بھی اچھی باتوں پر اتفاق کی صورتیں ہوں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔